جی حسن صاحب، آپ نے بلاول صاحب کا خطاب سنا۔ پہلے ہم کبھی سنتے تھے 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر۔ اب پیش خدمت ہے 30 لاکھ پاکستانیوں کو پکا گھر بنا کر دیں گے۔ حسن صاحب، آپ وہ 70 کے بیانی کی باتیں کرتے ہیں، یہ مجھے تو وہی لگ رہا ہے آج۔ دیکھیں، روٹی کپڑا اور مکان اور پھر دوسرے نوکریاں اور پھر بے روزگاری کو ختم کرنا، بڑے بڑے دعوے آپ پہلے بھی سنتے رہے ہیں، ماضی میں بھی سنتے رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نئی چیز ان سیاسی جماعتوں کے پاس ہے نہیں بیچنے کے لیے۔ وہی پرانے دعوے، اعلانات، بیانات ہیں، وہی جو ماضی میں جو باتیں کرتے تھے سیاستدان، وہی آج باتیں کر رہے ہیں۔ کہیں پر ہمیں جو ہے وہ کوالٹی کچھ نظر نہیں آ رہی کہ عوام کس پر اعتماد کرے۔ دیکھیے، عوام اب جو ہے ان سیاستدانوں کو جو ہے وہ تسلیم کرنے سے گریزہ دکھائی دیتی ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے ان کا جو اعتماد ہے سیاستدانوں کا، یہ اعتماد عوام پر دوبارہ سے برقرار رکھنے کے لیے اور بنانے کے لیے ان کو گراؤنڈ لیول پر جانا پڑے گا، ان کو روڈ میپ دینا پڑے گا کہ آپ نے پاکستان کی سلامتی کے لیے کیا اقدامات کرنے ہیں، معیشت کی بہتری کے لیے آپ کے پاس کیا روڈ میپ ہوگا۔ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ معیشت ہے۔ آپ جب ہم جاتے ہیں باہر دیکھتے ہیں تو عوام یہ نہیں پوچھتی کہ کون سا سیاستدان ہماری حکمرانی کرے گا، کون سی پارٹی اقتدار سنبھالے گی، کس کو آپ 130 پنکچر لگا کر ان کو اقتدار میں لے کر آئیں گے، یا 35 پنکچر 2013 میں جو الزام لگا، وہ اس چیز پر نہیں آتی۔ وہ کہتی ہے آپ ہمیں بے روزگاری کا خاتمہ ہو، مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے، ہمارے بنیادی مسائل حل کرنے کے لیے، آپ اختیارات کی نچلی سطح پر تقسیم کرنے کے لیے، جو کہ جس کا لوکل گورنمنٹ جو سیکشن ہوتا ہے اس پر کام کرنے کے لیے اختیارات نچلی سطح پر تقسیم ہوں گے تو عوامی مسائل حل ہوں گے۔ کیا آپ نے ان کی آوازیں ان کے منشوروں سے سنی ہیں؟ نہیں سنی۔ دیکھیے، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، پاکستان کا معاملہ کیا ہے جو میں اب تک سمجھا ہوں۔ ہمارے پاس جو ہے وہ کوالٹی آف پارلیمنٹیرینز نہیں ہے۔ ہم جو ہے ان پارلیمنٹیرینز میں کوالٹی نہیں دیکھتے۔ ہم دو چیزیں اگر ٹھیک ہو جائیں تو پاکستان خود بخود ٹھیک ہوگا، کوالٹی آف پارلیمنٹیرینز اور نمبر 2 اے پولیٹیکل بیوروکریسی۔ اے پولیٹیکل بیوروکریسی 85 کا پروجیکٹ جب لگا، اس کے بعد آپ دیکھیں وہ پروجیکٹ نے ایسا طوفان بدتمیزی لگائی کہ جو بیوروکریسی تھی وہ اے پولیٹیکل نہیں رہی، وہ کسی کسی کے ساتھ اٹیچ ہوتی چلی گئی۔ پھر اس کے بعد آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، آپ کو پارلیمنٹیرینز ایسے ملے کہ جہاں پر کوالٹی نہیں تھی، کوانٹیٹی پہ ہم نے فوکس کیے رکھا، ہم جو ہے کسی اور پوزیشن پر چلے گئے۔ یہی کوالٹی آف پارلیمنٹیرینز کی اگر پارلیمنٹ میں جائے گی تو انہی میں سے آپ جو ہے وہ کیبنٹ میں لوگ دیکھیں گے، پھر اچھے فیصلے ہوں گے، پاکستان کی بھلائی کے لیے فیصلے ہوں گے، وہ درد رکھیں گے عوام کا، ریاست کا، ملک کو آگے لے کے چلنے کا، معیشت کا، اختیارات نیچی سطح پر تقسیم کرنے کا۔ وہ اشرافیہ نہیں بنیں گے، وہ پاور کو اپنے پاس تک محدود نہیں رکھیں گے، وہ آگے پاور شیئرنگ فارمولے پر جائیں گے۔ میں کیوں بات کرتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو کئی لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے، کیونکہ وہ پاور شیئرنگ فارمولے پر امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہتے۔ آتے تو بہت بڑی دودھ اور شہد کی نہریں دکھا کر ہیں، لیکن جب اقتدار میں آتے ہیں تو سب سیاستدان آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بیوروکریسی جب اے پولیٹیکل ہوگی، یہ کسی مفادات اور کسی سیاسی جماعتوں سے الگ ہو جائے گی، تو پھر آپ دیکھیں گے حالات بہتر ہوں گے۔ کیا یہ دو چیزیں آپ ان سیاسی جماعتوں کے منشور میں دیکھ رہے ہیں؟ کہیں پر آپ کو یہ 2-4 چیزیں نظر نہیں آئیں گی جو کہ پاکستان کی اصل اور بنیادی ضروریات میں شامل ہونا چاہیے۔ ہم صرف لگا رہے ہیں یہی سیاسی نعرے، آپ کو یاد ہوگا کیونکہ میں نے کور کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی، نون لیگ کا بھی، مہنگائی مکاؤ مارچ، طوفان تھا، مہنگائی مکاؤ مارچ، سب اکٹھے ہو گئے اسلام آباد میں، بڑا بڑا ایک میلہ لگا اور بتایا گیا کہ ہم آگے کریں گے۔ 16 ماہ میں جو اقدامات کیے